نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سرتك حسنتك واذا ساءتك سيئتك فانت مؤمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے ہمیں اس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جن کو شمار کرنا ہمارے بس میں نہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت کلمات اللہ، کہ زمین میں جتنے بھی درخت ہیں یہ سارے کے سارے درخت کلمے بن جائیں، اور یہ جو سمندر ہے اس کے ساتھ 7 سمندر اور ملا لیے جائیں اور ان سمندروں کی سیاہی بن جائے، ان کلموں اور سیاہی کے ساتھ اللہ رب العزت کی نعمتیں، اللہ رب العزت کی تعریفیں لکھنی شروع کر دی جائیں، تو فرمایا ما نفدت کلمات اللہ، کہ یہ درختوں کی کلمیں تو ختم ہو سکتی ہیں، یہ سمندروں کی سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کی کتنی زیادہ نعمتیں ہیں، اور ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ایمان ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ایمان ہے۔ نعمت ایمان کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ کل قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ میدان حشر کے اندر جمع ہوں گے، تو اللہ رب العزت اپنی صفت عدل کو ظاہر کرنے کے لیے ترازو قائم فرمائیں گے، اور اس دن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے ترازو قائم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح جو کفار و مشرکین ہوں گے ان کے لیے بھی ترازو قائم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو بھی بغیر حساب کتاب کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ جو ترازو قائم کیا جائے گا یہ عام مسلمانوں کے درمیان ہوگا، کہ جن کے پاس نیکیاں بھی ہوں گی اور جن کے پاس گناہ بھی ہوں گے۔ پھر جن کی نیکیاں غالب آ جائیں گی ان کو اللہ رب العزت جنت میں داخل فرما دیں گے، اور جن کی نیکیاں کے غالب نہیں بلکہ گناہ غالب آ جائیں گے تو ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، تو ان کو پھر آراف میں داخل کیا جائے گا۔ آراف ایسی جگہ ہے جو نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، بلکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آراف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آراف ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر کسی جنتی کو جنت سے نکال کر آراف میں داخل کر دیا جائے تو وہ یوں سمجھے گا کہ مجھے جنت سے نکال کر جہنم میں داخل کر دیا ہے، اور اگر کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر آراف میں داخل کر دیا جائے تو وہ یوں سمجھے گا کہ مجھے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا ہے۔ تو یہ آراف جنت والوں کے لیے مثل جہنم کے ہے اور جہنم والوں کے لیے مثل جنت کے ہے۔ تو یہاں وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ یہ بالکل برابر ہوں گے، پھر اللہ رب العزت کرم فرما کر ان کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو جب میدان حشر صاف ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، آراف والے آراف میں چلے گئے، تو پھر اللہ رب العزت اپنے مقربین کو سفارش کا حق دیں گے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو، فرشتوں کو، اولیاء کرام کو، قراء، حفاظ، شہداء کو اللہ رب العزت سفارش کا حق دیں گے، اور فرمائیں گے کہ جاؤ جہنم کے اندر چلے جاؤ، جس کے دل میں تمہیں ایمان نظر آئے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے آؤ۔
تو حدیث پاک میں آتا ہے یہ سارے کے سارے حضرات جائیں گے تو کسی کا ایمان فرشتے کو نظر آئے گا، فرشتہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ کسی کا ایمان کسی نبی کو نظر آئے گا تو وہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی طرح اولیاء کرام، علماء، شہداء، حفاظ، قراء، جس کے دل میں جس کو ایمان نظر آئے گا اس کو جہنم سے نکال کر وہ جنت میں داخل کر دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے باری تعالیٰ اب جہنم کے اندر کوئی بھی مومن بندہ باقی نہیں ہے، جس کے دل کے اندر ایمان تھا ہم نے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب ارحم الراحمین کی باری ہے، اب ارحم الراحمین کی باری ہے، اور پھر اللہ رب العزت جہنم سے ایسے لوگوں کو نکالیں گے جو جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، یعنی ان کا ایمان اتنا مخفی تھا کہ کسی کو بھی نظر نہیں آیا، نہ کسی نبی کو نظر آیا، نہ کسی فرشتے کو نظر آیا، نہ کسی ولی اور عالم کو نظر آیا، چونکہ دل کے اندر ایمان موجود تھا، اگرچہ بہت کم تھا، مخفی تھا، ایمان کی رتی تھی، لیکن چونکہ ایمان تھا تو اللہ رب العزت اس ایمان کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ ایک رتی ایمان ان کے پاس چونکہ موجود تھا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ کفار کہ جن کے پاس یہ ایمان کی رتی بھی نہیں ہوگی، ذرا سا بھی ایمان نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر پڑے رہیں گے۔ اور اس وقت یہ کافر تمنا کریں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ دنیا کے اندر ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہوتا کہ آج اللہ رب العزت ایمان والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو جس کے پاس ایمان ہوگا ایک نہ ایک دن وہ جنت کے اندر پہنچ جائے گا، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر پڑا رہے گا۔ باقی ایمان کی علامت کیا ہے؟ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل کے اندر ایمان ہے؟ ایمان کی علامت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی علامت کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل کے اندر ایمان موجود ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا جو ہر بندے کو بآسانی سمجھ آ سکتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے پڑھا لکھا ہے، چاہے ان پڑھ ہے، ہر بندہ بآسانی اس جواب کو سمجھ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک و اذا ساءت کا سیئتک فانت مؤمن، مایا کہ جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے غمگین اور پریشان کر دے تو اس بات کی علامت ہے کہ تو مومن ہے۔ لیکن کتنی پیاری علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اگر مومن کا دل خوش ہوتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد آدمی کا دل غمگین پریشان ہو جاتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ تو اس لیے اگر نیکی کرنے کے بعد آدمی کا دل خوش ہوتا ہے اور ایسے خوش ہوتا ہے جیسے بھوکے کو کھانا مل جائے، پیاسے کو پانی مل جائے، ننگے آدمی کو کپڑے مل جائیں، تو وہ کتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ اسی طرح اگر مومن آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کا دل بھی ایسے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی ہے، میں نے یہ نیک کام کیا ہے۔ اور جب اس سے کوئی خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس کا دل ایسے ہی غمگین ہو جائے جیسے کوئی آدمی زہر کھاتا ہے تو زہر کھانے کی وجہ سے اب وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس کا علاج نہیں کروں گا، ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس نہیں جاؤں گا تو میری موت واقع ہو جائے گی، اس کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر گناہ کرنے کے بعد آدمی کا دل ایسے ہی غمگین پریشان ہو جاتا ہے اور وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس کو فکر ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے اگر میں نے اس گناہ سے توبہ نہ کی تو میرا کیا بنے گا، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ تو کتنی پیاری علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے کہ نیکی کرنے کے بعد آدمی کا دل خوش ہو اور گناہ ہو جانے کے بعد آدمی کا دل پریشان غمگین ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، تو اس بات کی علامت ہے کہ دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ یہ ایمان کی وجہ سے خوشی ہو رہی ہے اور یہ ایمان کی وجہ سے گناہ پر پریشانی ہو رہی ہے، تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتا ہے ایمان کامل۔ ہم سے ایمان صرف ایمان مطلوب نہیں ہے کہ آدمی مومن ہو، بلکہ ہم سے ایمان کامل مطلوب ہے کہ آدمی مومن نہ ہو بلکہ کامل اور مکمل مومن ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مومن کی علامتیں بھی حدیث پاک کے اندر بیان فرمائی ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ، کہ جس آدمی کے اندر یہ 4 علامتیں موجود ہوں گی فقد استکمل ایمانہ، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل اور مکمل کر لیا۔ پہلی علامت کیا ہے؟ من اعطى للہ، کہ وہ جو بھی دے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے دے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جہاں بھی کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو آدمی کو یہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ اور عام طور پر یہ نیت اس وقت ہوتی ہے جب آدمی کسی دوسرے پر مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اس وقت آدمی کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے دے رہا ہوں۔ لیکن جب آدمی اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، دوست احباب پہ خرچ کرتا ہے، تو اس وقت آدمی کی نیت نہیں ہوتی، آدمی کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں ہوتی، وہ ایک اس کو ویسے ہی خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ جب آدمی اپنی ذات پر بھی خرچ کرے اس وقت بھی آدمی کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں اللہ کے لیے اس کو اپنی ذات پر خرچ کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ان لنفسک علیک حقا، کہ تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو آدمی یہ سوچے کیونکہ میری جان کا میرے اوپر حق ہے اس لیے میں اپنے جان کے اوپر خرچ کر رہا ہوں، اپنے اوپر میں خرچ کر رہا ہوں۔ اسی طرح آدمی اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو اس نیت سے خرچ کرے کہ اللہ رب العزت نے مجھے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، ان کا حق میرے اوپر ہے، تو آدمی اس نیت سے خرچ کرے گا تو یہ خرچ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا۔ اسی طرح آدمی دوست احباب پر، مہمانوں پر خرچ کرتا ہے تو اس وقت بھی آدمی اس کی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے میں ان پر خرچ کر رہا ہوں۔ ہمارے بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور دین میں زاویہ نگاہ کا فرق ہے، بس تھوڑی سی آدمی اپنی نیت تبدیل کر لے تو وہی کام جو آدمی دنیا کے لیے کر رہا ہوتا ہے وہی دین بن جاتا ہے۔ مثلا ہمارا کھانا، ہمارا پینا، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا، سونا، یہ دیکھیں سارے کے سارے دنیاوی کام ہیں۔ اگر ہم ان کے اندر اپنا زاویہ نگاہ بدل لیں کہ ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، ہمارے نفس کا ہمارے اوپر حق ہے، تو اب یہ کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ آدمی سوتا ہے اس لیے کہ میں صبح اٹھوں گا، نماز پڑھوں گا، میں ذکر اذکار کروں گا، اس نیت سے جب سوئے گا تو یہ سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بس اپنی نیت کا زاویہ آدمی ٹھیک کر لے تو وہی کام جو ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں، دنیاوی کام ہیں، وہ سارے کے سارے آدمی کے دین کے کام بن جاتے ہیں۔ بس زاویہ نگاہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے آدمی جو بھی خرچ کرتا ہے، من اعطى للہ، جو کچھ بھی دے اللہ کے لیے دے، جس پر خرچ کرے اللہ کے لیے خرچ کرے کہ اللہ نے مجھے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ پہلی علامت ہے ایمان کامل کی۔ نمبر 2، دوسری علامت آپ نے یہ بیان فرمائی ومنع للہ، کہ جو کچھ روکے اللہ تعالیٰ کے لیے روکے۔ اب کوئی آدمی سے پیسے مانگتا ہے، اب ایک آدمی کو پتہ ہے کہ مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے اور یہ گناہ کے اندر خرچ کرے گا، کسی گناہ کے کام کے اندر لگائے گا، اب آدمی اس سے یہ روک لیتا ہے تو یہ بھی اللہ کے لیے ہوگا، اور یہ اس نیت سے آدمی اس کو پیسے نہ دے کہ میں پیسے دوں گا تو یہ گناہ کا کام کرے گا۔ تو اب دیکھیں اس کا جو پیسے روکنا ہے یہ اللہ کے لیے ہے کہ میں دے دوں گا تو یہ گناہ کا کام کرے گا، اس کو بھی گناہ ملے گا اور مجھے بھی پیسے دینے کی وجہ سے گناہ ملے گا۔ اب یہ بندہ روک رہا ہے تو یہ اللہ کے لیے روک رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں آپ دیکھیں کتنی عجیب و غریب قسم کی رسم و رواج ہیں، طرح طرح کی عجیب قسم کی رسم و رواج ہیں، اور اس کے اندر جتنا بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے یہ سارا کا سارا ناجائز ہے، یہ سارا کا سارا شریعت کے خلاف خرچ ہوتا ہے۔ اب آدمی رسم و رواج میں پیسہ خرچ کرنے سے روکے اور اس نیت سے روکے کہ چونکہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، شریعت نے منع کیا ہے، اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، اب اس آدمی کا یہ روکنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب ہر کسی کو پتہ ہے کہ فضول خرچی اس کی اجازت نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ اب آدمی فضول خرچی نہیں کرتا، اب اپنے پیسوں کو بچاتا ہے تو یہ بچانا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو آدمی جو بھی پیسہ خرچ کرے تو اس میں اللہ کے لیے ہو، اور اگر پیسہ خرچ نہیں کرتا تو وہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہ ہو کہ میں خرچ نہیں کروں گا تو میرے پاس پیسے بچ جائیں گے، بلکہ اس نیت سے آدمی اپنے پاس پیسے روکے کہ میں یہ دوں گا تو یہ گناہ کے کام کے اندر جائیں گے، یہ غلط کام کے اندر استعمال ہوں گے، اب یہ روکنا بھی اللہ کے لیے ہوگا اور یہ عبادت بن جائے گا۔ تو ایمان کامل کی پہلی علامت یہ ہے کہ آدمی جو کچھ دے اللہ کے لیے دے، ومنع للہ، جو کچھ روکے اللہ تعالیٰ کے لیے روکے۔ اور نمبر 3 فرمایا وأحب للہ، کہ جس سے محبت کرے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کرے۔ اب آدمی کے دل میں اللہ رب العزت نے یہ محبت کا مادہ رکھا ہے، اس کے دل کے اندر محبتیں ہیں، والدین کی محبت ہے، استاد کی محبت ہے، شیخ کی محبت ہے، اس طرح اولاد کی، بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی محبت انسان کے دل کے اندر ہیں۔ بس آدمی یہ سوچے کہ میں ان سے جو محبت کرتا ہوں
یہ اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھیں، والدین سے آدمی محبت کرتا ہے، فطری محبت والدین سے آدمی کو ہوتی ہے، لیکن آدمی اس نیت سے محبت کرے کہ اللہ رب العزت نے مجھے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ محبت کی نگاہ سے والدین کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں، دیکھنا تو ویسے بھی ہے، محبت تو والدین سے ویسے بھی آدمی کو ہوتی ہے، لیکن آدمی اس نیت سے محبت کرے، اس نیت سے دیکھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھنے کا حکم دیا ہے، مجھے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اولاد سے محبت فطرتی چیز ہے۔ اب آدمی اولاد سے محبت کرے، اس نیت سے محبت کرے کہ اللہ رب العزت نے مجھے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ رشتہ داروں سے محبت کرے، اس لیے کرے کہ اللہ رب العزت نے مجھے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ استاد سے محبت کرے، شاگرد سے محبت کرے، شیخ سے، پیر سے آدمی جو ہے محبت کرتا ہے تو اس لیے محبت کرے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو کسی سے بھی محبت ہو، میں احب للہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، یہ ایمان کامل کی تیسری علامت ہے۔ تو پہلی علامت یہ ہے کہ آدمی جو کچھ خرچ کرے اللہ کے لیے خرچ کرے، جو کچھ روکے اللہ کے لیے روکے، اور نمبر 3 جس سے محبت کرے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے محبت کرے کہ اللہ رب العزت نے مجھے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور نمبر 4 چوتھی علامت کیا بیان فرمائی؟ میں کہ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کہ جس سے بغض رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے رکھے۔ کسی پر اگر غصہ آدمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کرے، کسی کی ذات پر غصہ نہ کرے۔ اور اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں، آج ہمارے ہاں بہت بڑا المیہ یہ ہے، ہم کسی کے برے عمل سے نفرت نہیں کرتے، کسی کے برے کام سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ اس آدمی کی ذات سے نفرت کرتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کے اندر کسی کی ذات سے نفرت کرنا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ کافر کی ذات سے بھی نفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ کافر کے کفر سے آدمی نفرت کرے لیکن کافر کی ذات سے نفرت نہ کرے۔ فاسق کے فسق سے آدمی کو نفرت ہو لیکن فاسق کی ذات سے آدمی کو نفرت نہ ہو۔ تو گناہ گار کے گناہ سے تو نفرت ہونی چاہیے لیکن گناہ گار کی ذات سے آدمی کو نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ تو شریعت ہمیں اس بات کو حکم دیتی ہے کہ کسی سے اگر آپ نے محبت کرنی ہے اللہ کے لیے کریں، بغض رکھنا ہے، غصہ کسی پر کرنا ہے تو اللہ کے لیے ہو، اپنی ذات کے لیے نہ ہو۔ اس پر میں ایک دو واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے لیے اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے کہ دیکھیں، محبت بغض کسی سے نفرت آدمی ذات کی وجہ سے نہ کرے بلکہ اس کے گناہ کی وجہ سے، اس کے برے عمل کی وجہ سے کرے۔ اگر ایسا ہوگا تو فائدہ ہے، نہیں ہوگا تو نقصان ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو بہت گناہ گار تھا، اپنے گناہوں پر شرمندہ تھا، اور آگے تھوڑا سا گئے تو دیکھا ایک آدمی عبادت کے اندر مصروف ہے، عبادت گزار ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے پاس آئے۔ جو گناہ گار تھا اس سے پوچھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، بس میری ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، بس میں یہی چاہتا ہوں، میری اور کوئی خواہش نہیں ہے۔ پھر آپ اس کے پاس آئے جو عبادت گزار تھا، اس سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ میری ایک ہی خواہش ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا فلاں آدمی کے ساتھ حشر نہ کرے۔ اس گناہ گار کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا اس گناہ گار کے ساتھ حشر نہ کرے۔ تو اب دونوں نے اپنی خواہش ظاہر کر دی۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے پیارے روح اللہ، آپ ان دونوں سے کہہ دیں کہ آپ دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ جو آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ میں گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اس کی دعا بھی قبول ہو گئی، اور جو یہ خواہش کر رہا تھا، دعا کر رہا تھا کہ میرا حشر اس گناہ گار کے ساتھ نہ ہو، اس کی دعا بھی قبول کر لی گئی ہے۔ اب جو گناہ گار تھا وہ چونکہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتا تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے اور اس پر جنت واجب کر دی ہے۔ اور یہ دوسرا آدمی جو عبادت گزار تھا، یہ دعا کر رہا تھا کہ میرا حشر اس کے ساتھ نہ ہو، میں اس کے ساتھ جمع نہ ہوں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چونکہ وہ بندہ اب جنت میں داخل ہوگا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اب یہ عبادت گزار بندہ یہ جنت میں نہیں جا سکتا بلکہ اس کو میں جہنم کے اندر داخل کروں گا، کیونکہ اس نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اس آدمی کے ساتھ جمع نہ کرنا۔ اب وہ بندہ تو جنت میں چلا گیا ہے، اب اگر یہ بندہ بھی جنت میں چلا جائے گا یہ تو اس کے ساتھ جمع ہو جائے گا، اور اس نے خود دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے اس آدمی کے ساتھ جمع نہ کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں کی دعا قبول کر لی، ایک کو گناہ گار کو جنت میں بھیج دیا اور جو عبادت گزار تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر داخل کر دیا ہے۔ اب اس واقعے سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ آدمی کو اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، جتنی مرضی آدمی عبادت کر لے آدمی کو اپنی عبادت پہ ناز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چونکہ عبادت گزار تھا، اس کو اپنی عبادت پر ناز تھا،
کہ یا اللہ مجھے اس کے ساتھ جمع نہ کرنا، یہ تو فلاں گناہگار بندہ ہے، میں عبادت گزار بندہ ہوں، تو اپنی عبادت پر اس نے ناز کیا تو نتیجہ بالکل برعکس نکلا۔ اور دوسرا سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ کسی آدمی کی ذات سے آدمی کو نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ عبادت گزار اس بندے کی ذات سے نفرت کر رہا تھا کہ اللہ مجھے اس کی ذات کے ساتھ جمع نہ کرے، تو دیکھو اللہ رب العزت نے اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا ہے۔ تو یہ دو سبق ہمیں اس سے ملتے ہیں کہ آدمی کو اپنی عبادت پر ناز نہیں ہونا چاہیے اور دوسرے کی ذات سے نفرت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوسرے کے برے عمل کی وجہ سے، برے فعل کی وجہ سے نفرت ہو، لیکن کسی کی ذات سے نفرت نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دوسرے آدمی، اگر آدمی ایسا گناہگار بھی ہو، خطا کار بھی ہو، مجرم بھی ہو، تب بھی اس کے اندر وہ خوبی والا پہلو نکال لیتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر خوبیاں بھی رکھی ہیں اور خامیاں بھی رکھی ہیں، اور ہمارا اتنا عجیب ذہن ہے، ہمارا ذہن، ہماری توجہ، ہماری نگاہ خامیوں پر جاتی ہے لیکن کسی کی خوبی پر نہیں جاتی۔ کہ اگر ایک آدمی کے اندر 100 میں سے 99 خوبیاں ہیں اور ایک خامی ہے تو ہماری نگاہ اس کی خامی پر جاتی ہے، اس کی خوبی پر نہیں جاتی۔ ہم ہمیشہ خامیوں کو دیکھتے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی خوبیوں کو دیکھتے، اس کے اندر یہ بھی خوبی ہے، اس کے اندر یہ بھی خوبی ہے، اس کے اندر یہ بھی خوبی ہے، لیکن معاملہ بالکل برعکس ہے کہ ہم خوبیوں کے بجائے خامیوں کو دیکھتے ہیں۔ اور اللہ والوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ والوں کی فکر اور سوچ، ان کی نگاہ یہ ہوتی ہے کہ اس آدمی کے اندر خوبی کیا ہے۔ گناہگار آدمی کو بھی دیکھیں گے، مجرم آدمی کو بھی دیکھیں گے تو یہ دیکھیں گے اس کے اندر خوبی کون سی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی کو سولی پر لٹکایا ہوا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ اس کا جرم کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ چور ہے، اس نے پہلی بار چوری کی تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹا گیا، جب دوسری بار چوری کی تو اس کا بایاں پاؤں کاٹا گیا، پھر اس نے تیسری بار چوری کی ہے، اس کا یہ بایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر بھی اس سے باز نہیں آیا، اس نے چوتھی بار چوری کی تو اس کا اب جو دایاں پاؤں تھا وہ بھی کاٹ دیا گیا ہے۔ اب اس نے جب چوری کی ہے اب اس کو سولی پر لٹکایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا مجرم ہے، ایک ہاتھ کٹا، دوسرا ہاتھ کٹا، دونوں پاؤں کٹے، لیکن چوری سے باز نہیں آیا، پھر بھی چوری کرتا رہا، کتنا بڑا جرم تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو فوراً جا کے اس کو بوسہ دیا، اس کے پاؤں کو جا کر بوسہ دیا، اور لوگوں نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ آپ اس کے پاؤں کو کیوں چوم رہے ہیں، یہ تو اتنا بڑا گناہگار، اتنا بڑا مجرم ہے اور آپ اس سے اتنی محبت فرما رہے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے اندر ایک خوبی ہے، اس خوبی کی وجہ سے میں اس کو بوسہ دے رہا ہوں۔ اور خوبی کون سی ہے؟ میں اس کے اندر وصف استقامت ہے، استقامت والا وصف ہے، اگرچہ وہ غلط استعمال ہو رہا ہے لیکن استقامت والا وصف چونکہ بہت اہم وصف ہے، یہ انسان کے اندر ایک خوبی ہے کہ ایک چیز پر وہ ڈٹا رہے، اگرچہ یہ گناہ پر ڈٹا ہوا تھا لیکن بہرحال اس کے اندر یہ وصف تو موجود تھا کہ وصف استقامت، اس لیے میں اس خوبی کی وجہ سے میں اس کو بوسہ دے رہا ہوں، اس سے میں محبت کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں کتنا بڑا گناہگار تھا، کتنا بڑا مجرم تھا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے خوبی والا پہلو دیکھا ہے، اس کے جرائم کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خوبیاں بھی رکھی ہیں، ہر انسان کے اندر خامیاں بھی رکھی ہیں، تو ہمیں خامی کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ خوبی کو دیکھنا چاہیے۔ اور حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنی عجیب بات بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مومن سے تو محبت کرتا ہی ہوں کیونکہ اس کے پاس ایمان ہے، اس سے محبت کرنی چاہیے، تو مومن سے فی الحال محبت کرتا ہوں، اور فرمایا کہ کافر سے محبت کرتا ہوں فی المعال، معال کے اعتبار سے میں کافر سے بھی محبت کرتا ہوں، بلکہ یوں فرمایا کہ میں مومن کو تو فی الحال اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں اور فی المعال کافر کو بھی اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں۔ اب لوگ حیران ہوئے کہ کافر کو اچھا کیسے سمجھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مومن کو تو اس لیے اچھا سمجھتا ہوں کہ یہ فی الحال مومن ہے، اس کے پاس ایمان ہے، تو مومن ہے اس لیے مجھ سے اچھا ہے، اور کافر کو میں فی المعال اچھا سمجھتا ہوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے آئندہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دے دیں، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور مجھے اپنے خاتمے کا پتہ نہیں ہے، میرا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، مجھے اپنے خاتمے کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور کافر کے بارے میں کیا سوچ ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مستقبل کے اندر ایمان کی توفیق دے دیں، ایمان کی دولت عطا فرما دیں اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، تو دیکھیں یہ کافر بھی مجھ سے اچھا ہو سکتا ہے۔ تو کتنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی باریک سوچ ہے، کتنی گہری سوچ ہے کہ مومن کو تو فی الحال اچھا سمجھتے ہی ہیں اور کافر کو بھی مال کے اعتبار سے اچھا سمجھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دے دیں، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور مجھے اپنے خاتمے کا پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کامل کی 4 علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ تو نمبر 1 فرمایا من آتا اللہ، جو آدمی جو کچھ بھی دے، جو کچھ بھی خرچ کرے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔
نمبر 2 منع للہ کہ جو کچھ روکے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے روکے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے روکے۔ نمبر 3 فرمایا من احب للہ کہ جس سے محبت کرے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کرے، اس لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان محبتوں کا حکم دیا ہے۔ اور نمبر 3 اگر کسی سے بغض رکھتا ہے، نمبر 4 کسی سے بغض رکھتا ہے، کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس وجہ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کہنے سے، کیونکہ یہ نافرمان ہے، اس کے اندر یہ برا وصف ہے، تو اس برے وصف کی وجہ سے میں اسے نفرت کر رہا ہوں، میں اس کی ذات کی وجہ سے اسے نفرت نہیں کر رہا۔ تو دیکھیں کتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری 4 ایمان کی علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ تو ایک ایمان ہے اور ایک ہے ایمان کامل۔ تو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں 3 باتیں عرض کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ایمان ہے۔ اور نمبر 2 ایمان کی علامت کیا ہے؟ فرمایا ایمان کی علامت یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد آدمی کا دل خوش ہو اور گناہ کا ہو جانے کے بعد آدمی کا دل پریشان ہو۔ نیکی کرنے کے بعد آدمی کے دل میں خوشی ہو اور گناہ ہو جانے کے بعد آدمی کے دل میں غمی پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے معافی مانگے، تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور نمبر 3 تیسری بات یہ کی ہے کہ ایمان کامل کی 4 علامتیں ہیں، جس کے اندر یہ 4 علامتیں پائی جائیں گی تو اس کا ایمان کامل اور مکمل ہو جائے گا۔ نمبر 1 من اعطا للہ کہ جو کچھ دے اللہ کے لیے دے۔ نمبر 2 من منع للہ کہ جو کچھ روکے اللہ کے لیے روکے۔ نمبر 3 من احب للہ جس سے محبت کرے اللہ کے لیے محبت کرے۔ فابغض للہ جس سے بغض رکھے وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ فقد استکمل ایمانہ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنے ایمان کو کامل اور مکمل فرما لیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔